جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرمایا تو آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود لشکر اسی بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں سمیت کوشش کی تھی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا الٹا کر دیں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا کہ حضرت علی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوال ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پر نہیں چل سکو گے، یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہذا تم اس راز کو آشنا نہ کرو۔ جب اس شخص کا اصرار مزید بڑھا اور اس نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، یہ تو بتا اللہ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے۔ ایک مرتبہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، حضرت ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے۔ وہ ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے قبل کچھ تھا اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے پھر انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا ہے، اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا تھے۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے میں نے اسے کیا نہیں، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب اسے سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا۔ عورت سے پوچھا کہ اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت میں اس لڑکے کے ساتھ تیرا اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی کیا کسی ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار فرمایا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر تو نے اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یا علی میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میں اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو اسے ماں کی محبت اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہی سے جب پوچھا گیا تو واقعی اس نے کہا، سپاہی نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے جب یہ دیکھا کہ مالک کا قتل ہو گیا ہے، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا یا نہیں؟ اس کی کوئی گواہی دینے والا نہیں، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اے امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفتیش کرنے کے لیے اس لڑکے سے پوچھا کہ بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟
اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے چند آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر کی مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر سے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھدوایا تو اس کی قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا